تقریر میں کہا تھا کہ بچپن میں ہاسٹل میں ہم اکثر کہتے تھے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں، تو میں نے کہا حقیقت میں یہ صورتحال ہے کہ زہر کے بھی پیسے نہیں. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ کھانے کے لیے تیار ہیں تو ہم خرید کے دے دیتے ہیں. تو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ زہر کھانے یا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ہوتے تو میں آگے جنہوں نے ہمارے پیسے مارے ہم ان کو دینا تھا. تو جس بھائی نے آفر کی ہے وہ خرید کے ہمیں دے دیں، ہم نے آگے پارسل کرنا. ان کے پاس پاور ہوتی تو یہ 92 کا ورلڈ کپ بھی چھین لیتے. نوروز سے پہلے آپ کے زمین کے وسائل کا کوئی اسی طرح کا نظام بروکار لا کے اسمبلی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے. جو بھی انلیگل ہنٹ کرے گا اور جو گاؤں اس انلیگل ہنٹ کو پکڑے گا اس کو ہم جو لوکل پرائس میں ہنٹنگ کی پرائس ہوتی ہے یا جو بھی ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے وہ اس گاؤں کو ملے گا اور اس کو ہم سزا دیں گے. کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھیں اور اپنی محنت پہ بھروسہ کریں، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کریں گے کسی اور نے آپ پہ بھروسہ نہیں کرے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے پہ بھروسہ کرنا اور سیریس کاروبار کے اوپر سوچیں، اور پھر آپ کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرے گی. آپ باعزت ایک کاروبار شروع کریں گے، اپنے خاندان کا آپ بوجھ بھی اٹھانے کے قابل ہوں گے، بلکہ اس وطن اس علاقے کے دوسرے کئی لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ روزگار دیں گے. اس دفعہ ہمارا آئی ٹی کا ہے تو باقی نوجوانوں کے لیے یہ ہمارا اعلان ہے کہ اگلے سال آئی ٹی سے ہٹ کے دوسری جگہوں پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لانچ سٹارٹ کریں گے. تو آپ زمین ساری مقامی لوگوں کی، مقامی لوگوں کی تو ہے، اسی وجہ سے سکوار میں ایک مقامی آدمی کی 5000 زمین ہے، دوسرے مقامی آدمی کی 5 کنال زمین ہے. کہاں شگرتھم 2009 کا پروجیکٹ آج ٹینڈر پہ جا رہا ہے. کہاں ریجنل گرڈ 2009 کا پروجیکٹ آج ٹینڈر پہ جا رہا ہے. کہاں ہیزل کا پروجیکٹ 2009 کا آج ٹینڈر پہ جا رہا ہے اور اس کی کچھ چیزیں ابھی بھی ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کہاں نگر کا جو آج ہم لوگوں نے ٹینڈر کر دیا 1.5 سال کے اندر، کہاں پر ہے بہار کا روڈ جو آج ہم لوگوں نے ٹینڈر پر کر دیا اور فائنینشیل بل اوپن ہو رہی ہے. کہاں پر آپ اس کو کمپیئر کریں گے شگرتھم کے روڈ کا جو سکردو رستور کی کنیکٹیوٹی کا جو کہ ہم لوگوں نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی ہے اور اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر دارِ تعمیر کی ہم لوگ کنیکٹیوٹی کا ہے. کہ جو سب سے بڑا ہمارا ریسورس ہے وہ ہماری زمین ہے، ہماری زمین ہے. اور بدقسمتی سے غلط بدلسان میں ہم نے ہر چیز کو سیاسی کر دیا. ہم کبھی بھی وہ معاشرہ نہیں بن سکے جہاں پر ہم بیٹھ کے ایک مسئلے کو ایک کمیونٹی ایک خاندان کے طور پر بیٹھ کے ڈسکس کریں اور کوئی بہترین مینجمنٹ پروگرام لے کے آئیں. زمین کے مسئلے کو ہم نے سیاسی کر دیا، گندم کے مسئلے کو ہم نے سیاسی کر دیا اور ایسے خطرناک حد تک سیاسی کر دیا. ریونیو کلیکشن کو ہم نے سیاسی کر دیا کہ کوئی بھی حکومت اس کو ٹچ کرتے ہوئے اس کو چھیڑتے ہوئے ڈرتی ہے. تو یہ جو زمین کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ عنقریب میرا جو ٹارگٹ ہے وہ تو قانون کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو طاقتور کو ناجائز اختیار دے اور کمزور کو کمزور کر بنائے. قانون ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو اپنی طاقت کے غلط استعمال سے روکتا ہے اور کمزور کا تحفظ کرتا ہے، سب کو برابر رکھتا ہے. اس لیے ہمارا ایکٹ ہو گیا، اس دن سے اگلا دن ہم لیٹ نہیں کریں گے، بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. ہر گاؤں کی جو نیچرلی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ ہو اور اس گاؤں کا ہر ریسورس اس کے پاس ہو. ہر ریسورس آپ کی مائن سے لے کے آپ کے دریا کی مچھلی سے لے کے آپ کے زمین سے لے کے آپ کے رینج لینڈ سے لے کے آپ کے فارسٹ سے لے کے سب کچھ کے ذمہ دار آپ ہوں اور پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں. پھر ہم اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ ساؤتھ کوریا بھی بیٹھ کے آپ کے نظام کو اسٹڈی کر سکتا ہے، دبئی اور سنگاپور بھی آپ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ کو کسی اور کو پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنا پرائیویٹ سیکٹر جنریٹ کریں گے انشاءاللہ. وہ بلدیاتی ممبر کے پاس 2.5 لاکھ کی اسکیم ہوتی ہے،
جو اس نے 50,000 کر کے اپنے ووٹرز میں تقسیم کرنی ہے، اس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ ڈی سی صاحب ہیں، سی ایم صاحب ہیں، منسٹر صاحب ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ہیں، ممبر صاحب نے ہار کرنا، روڈ بند ہو گیا تو مجسٹریٹ کے ساتھ جا کے روڈ کے جگہ کر کے روڈ بنانے، یا کسی دفتر میں ایون اپنے محکمے میں ڈی ڈی ایل جی آر ڈی کو ایک درخواست دینی، یہ تو کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہ زبان پار جاتا ہے، یہ پاکستان کی پالیٹکس میں زیادہ ہی ہوتا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں، ایک تو ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ وفا ہوتی ہے، اور ہم جس خطے سے ہیں ہماری پہچان ہی ہماری وفا ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں، جتنے بھی مشکل ہوں، ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ہم اس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں جو ہمیشہ جلیل بلتستان کی بات کرتا ہے، جس نے ہمیشہ جلیل بلتستان کو اپنے دل میں رکھا ہے، جس نے پہلی دفعہ ہمیں ڈیولپمنٹ پیکیج دیا 400 ارب روپے کا، جس نے 50 ارب روپے کا یہ گزر والا لے کے جاؤ، جس نے شاؤنٹر کا ٹنل کا اور روڈ کا کہا کہ یہ تقریباً اگر ٹنل کا ہم کہتے تو 100 ارب روپے کے اوپر یہ پروجیکٹ آتا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی لے کے جاؤ۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی گلگت میں نے ایئرپورٹ مانگا، کہا یہ بھی لے کے جاؤ۔ ہم نے بجلی کے اوپر کہا کہ بجلی کا فنڈنگ کا مسئلہ، پروجیکٹس انہوں نے مطلب آپ کے 2010 سے ٹینڈر ہوئے تھے، سوری پی ایس ڈی پی پہ آئے ہوئے تھے، لیکن وہ چل کیوں نہیں رہے تھے؟ پیسے ہی نہیں تھے۔ آج اے وی آر کا یہ اسی سامنے گراؤنڈ میں خان صاحب نے کے اعلان کیا تھا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ٹیکنیکل بٹ ہم نے اوپن کروائی ہے، تو خان صاحب نے ہمیں یہ دیا، خان صاحب نے ہمیں امپاور کیا، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہمیں دیا۔ 4G ہم آپشن پہ لے کے گئے اس کو، پاور پروجیکٹس عطا آباد کا، مطلب کون سی ایسی چیز تھی جو میں اور آپ بچپن سے جب سنتے تھے یہاں پہ یہ بن سکتا ہے، وہاں پہ وہ بن سکتا ہے، لیکن بلتستان میں ابھی بھی ہزاروں چیزیں بن سکتی ہیں، لیکن بعد میں کوئی آگے کرے وہ دے، تو ہم نے وہ سب کچھ دیا، پاور پروجیکٹ عطا آباد کا دیا، ہم نے واڑی کا پاور پروجیکٹ لے لیا، ہم نے اس کے بعد 2 پروجیکٹس اور لے لی۔ میں الیکشن کے دنوں جتنا میں شاید کے کیس میں نے جی بی میں ٹریول کیا اتنا شاید کسی نے نہیں کیا، ایک مہینے میں 10 15 دفعہ میرا سی ایم بننے سے پہلے بھی ٹریول ہوتا تھا، بعد میں بھی ٹریول ہوتا، چلاس سے داسو تک 4.5 گھنٹے لگتے تھے، آپ سب نے بھی ٹریول کیا ہوگا۔ یہ 2 سال پہلے کی کہانی بتا رہا ہوں، ہم حکومت میں ہے، آج آپ 2 گھنٹے میں داسو جاتے ہیں، وہی نیچے تھی، وہی وفاق کا خزانہ تھا، کرتے پہلے، تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ہمیں مجھے یاد ہے میں بچپن سے ایک کہ ہم آئین میں نہیں ہیں، ہم آئین میں نہیں ہیں۔ پہلا وزیر اعظم ہے جو 1 نومبر کو گلگت بلتستان میں ہماری یوم آزادی کے دن اس میں آگے شرکت کی، مجھے کوئی ایک وزیر اعظم دکھائیں جس نے 70 سالوں میں گلگت بلتستان کی یوم آزادی میں آگے شرکت کی ہو، حالانکہ ادھر حافظ حفیظ الرحمان چیف منسٹر تھا۔ مجھے ایک پرائم منسٹر دکھائیں جو اپنی گلگت بلتستان کی کیبنٹ کے بنتے ہوئے ہوا ہے، حلف لیتے ہوئے، اور بحیثیت وزیر اعظم مجھے نواز شریف کا، زرداری کا، گیلانی کا، بینظیر بھٹو کا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو وزیر اعظم کہ ہم آئینی جو مطالبہ اس کو حل کریں گے۔ جس دن ہم حلف دے رہے تھے گورنر ہاؤس میں، عمران خان صاحب سے آئے اور انہوں نے کہا کہ آئین کا جو مطالبہ ہے ہم اسی سال آپ لوگوں کو آئینی حقوق دیں گے، اس کے اوپر کمیٹیز بنی، آپ سب نے دیکھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکچوئل جو رجیم چینج کی ہے کہ بلتستان کا ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ہمارا تو نہ کوئی ایم این اے ہے، ہمارا نہ کوئی سینیٹر ہے، ہم بلیک میل نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کی سیاست آج تک کیا ایم پی ایم کے 4-5 بندے ہوتے ہیں، جے یو آئی کے 4-5 بندے ہوں گے، اے این پی کے کچھ ہوں گے، جس کا چھکا لگا اس نے بلیک میل کر دیا، جس
کا داؤ لگا اس نے بلیک، ہم کس کو بلیک میل کریں؟ تو ایک شخص جس کے دل میں گلگت بلتستان ہو، تو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو کدھر جائے گا؟ میں کھڑا ہوں گا اور اس امید سے کھڑا ہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جب قوم اپنا فیصلہ سنائے گی، جو کہ تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے، تو دوبارہ ہمارا اسی ترقی کا سفر چل پڑے گا۔ تو یہ 10 بلین سونامی ٹری کا جو پروجیکٹ تھا، تمام صوبوں نے 50% وفاق میں دینا تھا، 50% صوبوں میں دینا تھا، صرف گلگت بلتستان واحد تھا جس میں 100% وفاق میں تھا۔ ایون ایجیکے نے بھی 50% اپنا دینا تھا، صرف ہم نے جس کے لیے خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ 100% کر دو۔